بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نسخہ دے رہا ہوں سوزاک پہ۔ سوزاک کیا ہے؟ سوزاک ہے چھوٹا پیشاب جل کے آنا، قطرہ قطرہ آنا، درد سے آنا، یا پیشاب کے چھوٹے پیشاب کے ساتھ خون کا آنا، اس کو کہتے ہیں سوزاک۔ یعنی معدے میں مثانے میں گرمی کا اتنا شدت ہو جانا کہ وہ جل کے پیشاب جو ہے وہ جل کے آنا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ پانی نہیں پئیں گے، گاڑی چل رہی ہے، اس میں ریڈیٹر میں پانی نہیں ڈالیں گے تو لازمی بات ہے انجن گرم ہوگا، تو لازمی بات یہی اس کا رزلٹ ہوگا۔ انسان پانی پیتا رہے تو پانی جتنا زیادہ پیے گا اس بیماری سے دور رہے گا۔ تو یہ بڑی خطرناک بیماری ہے، کیونکہ یہ اس سے انسان کی انتڑیوں میں سوزش ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ مثانہ جو ہے اس میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، اور خون بھی چلنا شروع، خون بھی آنا شروع، بعض کا خون بھی آ جاتا ہے۔ جب شدت ہوتی ہے تو پھر خون آتا ہے۔ پہلے قطرہ قطرہ پیشاب آتا ہے، جل کے آتا ہے، رک رک کے آتا ہے، تکلیف سے آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں سوزاک۔ تو آج اس کا نسخہ دوں گا میں۔ تو یہ ایک میرا دوست ہے، اس نے فرمائش کی ہے کہ جی یہ نسخہ دے، تو وہ پاکستان سے ابھی دور ہے، تو اس لیے میں ابھی اس کی فرمائش پہ یہ نسخہ دے رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس کو استعمال کریں، اور پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ اور دوائیاں میڈیسن جتنی بھی ہے نا، انگریزی دوائی میڈیسن جتنی، اگر آپ کو شوگر ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ وہ انگریزی دوائی کھائیں گے، ایلوپیتھی کی دوائی کھائیں گے، تو اس سے بھی گرمی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دودھ لیں، ساتھ اس کے پانی زیادہ استعمال کریں تاکہ اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوں۔ اگر آپ وہ بھی پانی بھی کم پئیں گے اور دوائی میڈیسن بھی کھاتے رہیں، 5-6 گولیاں صبح شام کھائیں گے، تو لازمی کا وہ بھی انسان کے جسم میں ہیٹ دیں گے۔ ہیٹ سے لازمی بات اس کا اثر جو ہے پہلے مثانے پہ آئے گا، گردے بھی اس کے خراب ہو جائیں گے، آہستہ آہستہ چلتا چلتا وہ انسان کے دل تک پہنچ جائے گا، اور انسان جو ہے وہ اینڈ کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور احتیاط کریں۔ نوٹ کر لیں نسخہ، کیونکہ ٹائم شارٹ لے رہا ہوں آج کل میں۔ قلم لے لیں، کاغذ لے لیں۔ سب سے پہلے آپ نے لینا ہے جی کلمی شورا۔ کلمی شورا آپ نے لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینا ہے ریٹھا۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے گندک آملہ سار۔ ایک ہوتی ہے کچی گندک، ایک ہوتی ہے آملہ سار، جو کہ استعمال کے قابل ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ایک تولہ لے لینی ہے۔ تمام چیزیں ایک ایک تولہ لے کے ان کو آپ نے بریک پیس لینا ہے۔ اگر مریض ایسے ہی کھا لے تو چھوٹی چمچی جو ہوتی ہے، ایک ایک ماشا آپ نے لینا ہے کھانے کے لیے۔ ایک ایک ماشا آپ، یعنی ایک چائے والی چمچی جو ہوتی ہے اس کا چوتھا حصہ وہ آپ نے لینا ہے، اور تازہ پانی کے ساتھ لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا، تو یہ ضرور استعمال کریں۔ دوبارہ سن لیں، کلمی شورا، ریٹھا اور گندک آملہ سار، یہ 3 چیزیں ہیں صرف۔ ان کو آپ نے بریک پیس لینا ہے، بریک پیس کے آپس میں مکس کر لینا ہے اور سنبھال کے رکھ لینا ہے۔ تولا ایک ایک تولا لینی ہے بھائی، اور ان کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ آپ کے مثانے میں کوئی جو پرابلم ہے، یا آپ کے چھوٹے پیشاب کی جو بھی پرابلم ہے، جو بھی نالی میں یا جدھر بھی کوئی پرابلم ہے، انشاءاللہ پتھری تک بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے مثانے میں یا پیشاب کی نالی میں کہیں پتھری ہے، پیشاب رک رک کے آ رہا ہے، تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ انشاءاللہ استعمال کریں، اس سے بہت بہتری آئے گی۔ اس سے آپ کو کافی بہتری آ جائے گی۔ انسان کا جسم جو ہیٹ اپ ہوا ہے نا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، تاکہ اس حد تک کہ آپ کا بی پی جو ہے وہ بھی، بلڈ پریشر ہائی جو ہے وہ بھی لو ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ تو اس سے پیشاب آپ کا چھوٹا پیشاب کھل کے آئے گا آپ کو، تو انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر بھی ڈاؤن ہوگا۔ تو یہ ضرور استعمال کریں آپ، انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا۔ ٹھیک ہے جناب، اب اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب، لائک اور کمنٹس ضرور دیں، بتایا کریں جس بھائی کو جس نسخے کی ضرورت ہو۔ میں انشاءاللہ تابع دار ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو نسخے دیتا ہوں، روز دیتا ہوں۔ آج معمول کے مطابق آپ کو پھر نسخہ دے رہا ہوں، کل جو بھی دوست کوئی فرمائش کرے گا اس کے مطابق میں نسخہ دوں گا۔ ٹھیک ہے، اب اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم۔